علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو صبر جو ہے یہ پیارے آقا نے جو صبر کر کے ہمیں بتایا، آپ کے جیسا صبر کوئی کر سکتا ہے؟ اور قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے صبر کرنے والے کے میں ساتھ ہوں، اس پہ تھوڑا ہم غور و فکر کر لیں پہلے کہ صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے اے ایمان والو صبر سے بھی مدد مانگو اور نماز سے بھی مدد مانگو، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے میں صبر کرنے والے کے ساتھ ہوں۔ تو اسی کی تھوڑی تشریح ہم کر لیں پہلے کہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ یہ دو چیزوں سے مدد مانگنے کا حکم دے رہا ہے کہ صبر کر کے مدد مانگو اور نماز پڑھ کے رب کی مدد مانگو۔ صبر کر کے اللہ کی مدد مانگو، نماز پڑھ کے اللہ کی مدد مانگو، لیکن اللہ نے دو چیز کا تذکرہ کیا ہے، دیکھیے غور کرنے کی بات ہے، ایک نماز اور ایک صبر، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا میں نمازی کے ساتھ ہوں۔ آگے کیا ارشاد فرمایا؟ ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والے کے ساتھ ہوں۔ تو دیکھیے پورا قرآن اٹھائے، پورا قرآن پڑھے، آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے 5 حکم دیے، اسلام کے 5 ستون ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ 5 ہے، لیکن 5 میں 4 میں سے کہیں نہیں فرمایا میں کلمے والے کے ساتھ ہوں، میں روزے دار کے ساتھ ہوں، میں نمازی کے ساتھ ہوں، میں زکاتی کے ساتھ ہوں، کہیں نہیں فرمایا، 5 میں کوئی چیز میں نہیں فرمایا۔ لیکن یہ ایک عبادت ایسی ہے جو ساری عبادتوں سے بھی افضل ہے، ساری عبادتوں سے بڑی کیا عبادت ہے؟ صبر عبادت ہے۔ اور صبر جو ہے دیکھیے کلمہ پڑھ رہا ہے دکھ رہا ہے، روزے کا تو باطن نصاب ہے، لیکن زکوٰۃ دے رہے وہ بھی دکھ رہا، دو کو تو معلوم ہے، جو زکوٰۃ دے رہا، جو زکوٰۃ لے رہا دو کو تو معلوم ہے، نماز پڑھ رہا وہ بھی دکھ رہا، اس میں بھی ریا ہو سکتی، حج کر رہا بہت ساروں کو دکھ رہا، لیکن صبر کر کے اتنے سارے بیٹھے ہیں، کس کو معلوم؟ صبر والا بندہ وہ جانتا اور اس کا رب جانتا، دو کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ تو صبر جو ہے وہ باطنی عبادت ہے، یہ عبادت جو ہے وہ ظاہری عبادت، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ جو ہے یہ ظاہری عبادت ہے، دکھتی ہے۔ روزے دار بھی روزہ بتا ہی دیتا نا، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، وہ تو ڈھونڈورا بہت زیادہ پیٹتا ہے میں روزے سے ہوں، لیکن میں صابر ہوں، میں صبر کر رہا ہوں، یہ کون بتاتا ہے؟ لیکن صبر کی ڈیفینیشن سمجھنا ضروری۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا میں صبر کرنے والے کے ساتھ، اور جس کے ساتھ اللہ رب العزت ہو، تمام کائنات کا خالق و مالک جس کے ساتھ ہو، اسے اور کسی کی ضرورت ہے؟ اسے کسی کی ضرورت پڑے گی؟ اور وہ کبھی کوئی نیکی سے محروم رہے گا؟ کبھی کوئی وہ نعمت اسے چھٹے گی؟ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ ہے سب اس کا، جو اللہ کا ہو گیا ساری کائنات اس کی ہو گئی، ساری کائنات پھر اس کی ہو گئی، جس کو رب پسند کر لے، جس کو رب اپنا بنا لے، اس سے بڑھ کے کوئی نعمت والا، اس سے بڑھ کے کوئی فضیلت والا نہیں ہے۔ تو پیاری بہنوں ہم کیا کریں کہ ہم صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی مدد مانگے۔ تو اب صبر کیا ہے؟ صبر کوئی ڈیفینیشن، صبر کی ڈیفینیشن سمجھ لیجیے۔ صبر کوئی دکان میں ملتا ہے؟ کوئی ڈپارٹمنٹل اسٹور میں، کوئی مال میں، کوئی راشن دکان میں، کوئی کپڑے کی دکان میں صبر کر لینے جاؤ بھائی، خرید کے لے کر آ جائیں گے صبر۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے، تو بہت سارا صبر بورے بھر لے کر آ جائیں گے۔ ایسا ہوتا ہے کیا؟ ہوتا ہے ایسا؟ صبر ملتا نہیں ہے، دکھتا نہیں ہے، لیکن ایک ایسی کیفیت کا نام ہے، یہ دل کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ کہ کیا پیاری بات کسی نے ارشاد فرمائی کہ سینے کو مدینہ بنانا، سینے کو مدینہ بنانا اور چھلکنے نہ دینے کا نام صبر ہے۔ سمجھ میں آئے؟ سینے کو مدینہ بنائے اور صبر کر کے صبر کرنے کا نام صبر ہے، ورنہ ڈھنڈورا پیٹے میں صبر کیے بیٹھی ہوں، بہت صبر کر لیا، بہت برداشت کر لیا، بولتے رہتے نا تمہیں کیا معلوم میں نے کتنا صبر کیا ہے؟ ارے بولتے جا رہی پھر کیا صبر ہوا؟ بولنے کا نام صبر تھوڑی ہے، صبر تو صبر ہے جو اندر چھپا ہوا ہے، برداشت کی حد، انتہا، آغاز نہیں، صبر کی انتہا کا نام صبر ہے، برداشت کی انتہا کا نام صبر ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرنے کا نام صبر ہے، اللہ کی رضا میں راضی رہنے کا نام صبر ہے، ہر دکھ تکلیف میں شکر ادا کرنا، صبر ادا کرنے کا، اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنے کا نام صبر ہے۔ کم روزی ہے تو بھی نام اللہ کا شکر ہے، یہ صبر ہے۔ بیماری ہے، آزاری ہے، پھر بھی اللہ تیری رضا ہے تو صبر ہے، اس کا نام صبر ہے۔ صبر کر کے بتانے کا نام صبر ہے، منہ سے بتانے کا نام صبر نہیں ہے۔ تو پیاری بہنوں صبر کی ڈیفینیشن کو سمجھ لے، صبر کیا ہے؟ ایک نورانی کیفیت ہے،
یہ دل کی، ہماری روح کی، ہماری باطن کی کیفیت، باطنی عبادت ہے. اور یہ عبادت کا اجر اللہ اتنا بڑا دے رہا ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے یہ جو کچھ دیا ہے میں نے، تکلیف بھی اللہ کی جانب سے، خوشیاں بھی اللہ کی جانب سے. 2 دن میسر ہے، زندگی کے 2 دن ہیں، 2 دن کی زندگی، ایک تیرے حق میں ایک تیرے خلاف، ایک تیرے حق میں اور دوسری تیرے خلاف. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا سب ہمارے من مطابق ہو رہا ہے، آہا کتنا اچھا ہو رہا ہے، کیا مزہ آتا ہے. اور دوسرا دن آتا ہے وہ ہمارے اپوزٹ، ہمارے خلاف، ابھی ہم جو چاہ رہے ہیں اس کا الٹا ہی ہو رہا ہے. ہر کوئی برا ہی بولنے کو تیار ہے، ہر کوئی تکلیف ہی دینے کو تیار ہے. تو جب اچھا لگ رہا تھا تب تو نہیں ڈیڈورا پیٹا کہ بڑا مزہ آ گیا، تب تو کیا رہتا ہم نے، کیا ہو جاتا ہے میں نے کیا میری وجہ سے ہوا، جو بھی اچھا ہوا میری وجہ سے ہوا. تو یہ میں کر کے ایک دن. اور دوسرا جہاں خلاف دن آیا پھر کیا ہوا، اللہ اکبر، ہائے توبہ مچانا چالو کر دیا کہ یہ میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، یہ ساری بیماری مجھ کو ہی آ گئی ہے، ساری تکلیفیں میرے کو ہی ہے، روزی میں کمی کیا میرے گھر ہو رہی ہے، تو یہ ساری تو کس کا ہے. تو کسی نے کیا خوب کہا ہے 2 دن ہے زندگی کے 2 دن، ایک تیرے حق میں دوسرے تیرے خلاف. تو جب حق میں ہونا تو غرور نہ کرنا، جو دن تیرے حق میں ملے اس کو غرور کر کے نہ بتانا، اور جو خلاف ہو اس پہ صبر کر لینا، جو خلاف ہو اس پہ صبر کر لینا. کیونکہ یہ اللہ کی رضا ہے. اللہ تعالیٰ نے 4 موسم بنائے ہیں، دنیا میں بھی 4 موسم ہے نا. ابھی کسی گرمی پڑ رہی، کبھی بارش ہو رہی، کبھی باہر کے موسم ہے. تو باہر میں تو ہم بہت خوش ہو جاتے، ابھی گرمی پڑتی تو ہائے ہلہ مچاتے. تو دیکھیے جیسے 4 موسم اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں ویسے 4 موسم زندگی کے بھی ہوتے ہیں. سکھ ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، بیماری ہے، آزاری ہے، یہ سب اللہ کی جانب سے ہوتی ہے، سب اللہ کی جانب سے ہوتی ہے. تو اسی لیے اس میں کیا کرنا پڑے گا، خوشی ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور دکھ ہو تو صبر کرو. بابا فرید کا بڑا اچھا دعا ہے کہ سکھ میں سمرن سب کرے، سکھ میں سمرن سب کرے، دکھ میں کرے نہ کوئی. سکھ میں سمرن سب کرے، دکھ میں کرے نہ کوئی، اور جو سکھ میں سمرن کرے دکھ کاہے کو ہوئے. اس کی بات کتنی نرالی ہے، کیا غضب کی بات ہے، اس میں بہت گہرائی ہے، سوچنے کی بات ہے کہ سکھ میں تو سمرن، دکھ میں سمرن سب کرے اور سکھ میں کرے نہ کوئی. اور جو دکھ میں سمرن کرے تو جو سکھ میں سمرن کرے تو دکھ کاہے کو ہوئے. تو دکھ میں ہم کیا کرتے ہیں، اللہ کی بڑی یاد کرتے ہیں، اللہ اللہ ایک دن بخار آ جائے، اللہ اے پروردگار کتنی تکلیف ہو رہی ہے، پیر میں اتنا درد ہو رہا ہے، ہاتھ میں اتنا درد ہو رہا ہے، کتنا چالو کر دیتے سمرن کرنا، مطلب اللہ کی یاد کرنا. اور سکھ ہوا تو ٹی وی دکھ رہا، ہنگامے دکھ رہے، پکچر دکھ رہی، پڑوسنے دکھ رہی، سہیلیاں یاد آ رہی، اور بڑھیا ہنگامے کرنے میں مزے آ رہے، پھر اللہ یاد نہیں آ رہا. اور جہاں ایک دن اللہ کوئی رگ بند کر دے ہماری، پھر کیسا ہائے اللہ ہوتا ہے، کیسا اللہ یاد ہوتا، اللہ بس اب میں مرنے والی ہوں، لگتا ہے کیا ہوا ہے مجھ کو، یا اللہ معاف فرما دے، ہے نا. تو کیا پیاری باتیں کہی ہے انہوں نے کہ دکھ میں سمرن سب کرے، سکھ میں کرے نہ کوئی. اور جو دکھ میں سمرن کرے، سچ میں جو سکھ میں سمرن کرے، جو اچھی حالت میں اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ کی یاد کرے، صبر کرے، اور اللہ تعالیٰ کو بار بار عبادتوں کے ذریعے، ذکر کے ذریعے یاد میں رکھے، تو پھر اس کو دکھ ہوگا کیوں، پھر دکھ کیوں ہوگا. ابھی دکھ دے کے بھی اللہ آزماتا ہے اور سکھ دے کے بھی اللہ آزماتا ہے. تو اسی لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے، صبر کرنا.